ہے علی، حق ہے علی، علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ ان کا دن ہے، آپ نے یقیناً کوشش کی ہوگی کہ زیارت پہ تشریف لے جائیں اور حرم اتار میں جا کے زیارت کریں۔ فرض کیجئے اگر آپ نے پوری کوشش کے باوجود بھی آپ ذریع پہ نہیں پہنچ پا رہے تو آپ یہ ذہن میں تصور نہ لے کر آئیں کہ پتہ نہیں میری زیارت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ آپ نے جہاں تک ممکن تھا کسی اور کو تکلیف دیے بغیر پہنچ گئے، آپ وہاں سے آپ نے کہا السلام علیکم ابا عبداللہ، ہو گئی زیارت، ہو گئی زیارت۔ اطمینان رکھیے گا، بالکل اطمینان رکھیے گا۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، قرآن میں ایک مثال ہے، ایک عمل جو نہیں ہوا لیکن نیت اتنی خالص تھی، اللہ کہتا ہے سمجھو ہو گیا، ہوا نہیں، اللہ نے کہا نیت اتنی پیور ہے کہ سمجھو ہو گیا، کنسیڈر اٹ ڈن۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل سے کہہ رہے ہیں آپ کا کیا خیال ہے؟ قال يا ابت افعل ما تؤمر، آپ وہ کر دیجیے جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا، ستجدني ان شاء الله من الصابرين، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلم، جب دونوں تسلیم خم ہو گئے، دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا تو امتحان ہے، اسماعیل کا کتنا بڑا امتحان ہے۔ سامنے سے پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ آپ دماغی کیفیت کیا ہے، کیونکہ جانتے حجت خدا میرا باپ نہیں ہے خالی، یہ تو حکم ہے اللہ کا۔ دونوں تسلیم ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانی کے بل لٹا دیا ابراہیم نے اسماعیل کو۔ وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو ندا دی کہ لَقَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ابھی سچ کہاں ہوا، ابھی ذبح کہاں ہوئے، ذبح تو نہیں ہوئے۔ اللہ کہہ رہا سمجھو بس ہو گئے۔ ہم یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ اسماعیل ذبح ہو جائے، ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ تمہارے دل میں اتنی قوت ہے کہ اللہ کے حکم کے آنے کے بعد اسماعیل کی محبت سے گزر سکتے ہو یا نہیں۔ کر لیا تم نے، نیت پیور تھی نا، ہو گیا۔ یہ جتنے میرے عزیز احباب پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں سے سن رہے ہوں، آپ کی نیت پوری تھی کہ میں کربلا پہنچوں اربعین پر، اسباب نہ ہو سکے، کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ پہنچیں گے، لیکن آپ دل میں انشاءاللہ یہ خیال رکھیں نیت تھی نا، نہ ہو سکا، اللہ نے کہا سمجھو ہو گیا، ہو گیا۔ دوسری طرف سے ایک اور ایگزامپل بھی ہے، ایک کام جو ہو رہا ہے نیت غلط ہے، اللہ کہہ رہا ہم نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہا، کام ہوا، کام بھی اپیرنٹلی ٹھیک کام ہے، اچھا کام ہے۔ مثال دو سورہ منافقون پہلی آیت، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ رسول ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، نہیں کہہ رہے۔ کام ہو رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، کیونکہ دل نہیں جڑا ہوا۔ اب پتہ نہیں کون کتنا قبول کر سکے گا۔ اسی لیے ہم کسی کے فقط بخن کہہ دینے سے متاثر نہیں ہوتے۔ ہائے 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 ہائے، یہ دیکھو دل جڑا ہوا ہے علی بن ابی طالب کے ساتھ یا نہیں، کہتا رہے کوئی تو کام ہو رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ہم نہیں مان رہے۔ تو اس لیے اس کا مطلب اس میں ایک رسک بھی ہے، اللہ نہ کرے کہ ہماری نیت میں کہیں پر خلوص کے بجائے کچھ اور آ گیا تو کام ہو بھی جائے گا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو قبول نہیں کر رہے۔ تو عزیزوں، اس لیے میں آپ سے دس بستہ گزارش کر رہا ہوں کہ اپنی نیتوں کو جس حد تک ہو سکتا ہے خالص رکھیں، جس حد تک ہو سکتا ہے کسی بھی عزادار کو میرے کسی عمل سے تکلیف نہ ہونے پائے، اور میں پہنچوں جہاں تک پہنچ سکتا ہوں، میں پہنچ کر السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے شہروں میں واپس چلے جائیں گے، کوئی ایک دن بعد، کوئی 2 دن بعد، کوئی 1 ہفتے بعد۔ صادق علیہ محمد مدینہ میں تھے، سدیر سیرفی وہاں پہنچے، امام نے کہا روز جاتے ہو حسین کی زیارت پر؟ سدیر رہنے والے کوفہ کے، اس زمانے میں کوفہ سے کربلا کا فاصلہ کتنا ہے؟ 8 گھنٹے اگر گھوڑے پہ جائیں۔ امام پوچھ رہے روز جاتے ہو؟ کہا مولا روز تو نہیں جاتا۔ کہا ہر جمعے جاتے ہو؟ کہا نہیں جاتا ہر جمعے۔ امام نے کہا ماں اجفا، کتنی جفا کی تھی نے حسین پر، کتنا ظلم کیا تھی نے حسین۔ یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ایک بار چلے گئے، 2 دفعہ چلے گئے، پھر کیا ضرورت ہے؟ آپ جتنی مرتبہ ہو سکے جائیں اور پہنچے۔ تو امام نے کہا ہر جمعے جاتے ہو؟ کہا مولا نہیں ہر جمعے بھی نہیں جا پاتا۔ امام نے کہا فی کل شہر، ہر مہینے جاتے ہو؟ کہا مولا وہ بھی کبھی نہیں جا پاتا۔ امام نے کہا ہر سال جاتے ہو؟ کہا مولا ہاں کبھی کبھی سال میں چلا جاتا ہوں۔ امام نے کہا بہت جفا کی ہے تو نے حسین پر، بہت جفا کی۔ تو سدیر سیرفی نے کہا کہ مولا بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ میں نہیں جا پاتا۔ اب دیکھیں آسان نہیں تھا وہاں سے بار بار یہاں آنا، اب وہ مشکل کشائی کیا کہ مشکل آئے مشکل کشائی نہ فرمائے۔ امام نے کہا تم بار بار نہیں جا پاتے نا کسی بھی وجہ سے، آپ میں سے کوئی ہندوستان سے یہاں بیٹھا ہوا ہے، کوئی الگ الگ کنٹری سے، میں جدہ سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان سے، ہندوستان سے، ہر جگہ سے، یورپ سے، امریکہ، کینیڈا سے لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پر۔ اب ظاہر ہے پریکٹیکلی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے نہ روز آنا، نہ ہر ہفتے آنا، نہ ہر مہینے آنا۔ ہر سال کوشش کرتے ہیں کہ آ جائیں، لیکن ہر مہینے بھی تقریباً کے لیے پریکٹیکل پاسبل نہیں ہے، تو کیا کریں؟ امام علیہ السلام نے کہا سدیر گھر کی چھت پہ جاؤ روزانہ، یہ وہ نسخہ ہے جو آپ نے 40 کے بعد کرنا ہے۔ گھر کی چھت پہ جاؤ
اب بعض مرتبہ بعض گھروں کی چھت ایسی ہے کہ آپ گھر کی چھت پہ نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، یہ ایک اضافی شرط ہے. امام نے کہا گھر کی چھت پہ جاؤ، زیر آسمان اپنے آپ کو قرار دو. تو آپ اگر گھر کی چھت پہ نہیں جا سکتے، آپ کہیں گھر سے باہر آتے ہیں، زیر آسمان داہنے دیکھو بہانے دیکھو، اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھو. یہ سب امام نے بتایا. یہ کیوں امام نے بتایا یہ مجھے نہیں معلوم، حجت کے سامنے تسلیم ہو جاؤ بس. رائٹ لیفٹ آسمان کی طرف اور کربلا کا رخ کر لو اور کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفہوم روایت یہ ہے کہ تجھے ویسا ہی ثواب ملے گا جیسے تو قبر امام حسین کے سامنے کھڑے ہو کر زیارت کرتا ہے. یہ مشکل عمل تو نہیں ہے، یہ تو روز کیا جانے والا عمل ہے نا. اس لیے امام نے کہا تھا کہ اے سدیر، جمعے میں ہر جمعے 5 مرتبہ حسین کی زیارت کرو. ایسے کر لیں، رائٹ لیفٹ آسمان. اب یہ کیوں امام نے کہا میں نہیں جانتا، لیکن شاید اس میں ایک رمز یہ ہے کہ امام علیہ السلام زیارت سے پہلے سمجھانا چاہتے ہیں اپنے آپ کے لیے اقرار کرو اور تصور کرو کہ جیسے سارا جہان دہانی طرف بھی بہانی طرف بعزت خدا. اب کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ. جو دبیر نے لکھا کہ نقاش و نقش کاتب و خط بانی ہو بنا، 24 باتیں لکھی. نقاش نقش کاتب و خط بانی ہو بنا، بود و نبود ذات و صفت ہستی و فنا، آدم ملک زمین فلک گد کی میاں، دنیا و دی حدوث و قدم بندہ و خدا، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے، اور جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے. ہے میرے ساتھ آگے نہیں؟ جی 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 مل کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. تو یہ زیارت کا طریقہ آپ کے ذہن میں رہے گا، اس سے آپ کو روزانہ ثواب ملے گا. اور امام علیہ السلام نے حدیث میں آگے فرمایا کہ تمہیں ہر زیارت پر، ایسی زیارت پر، ایک حج ایک عمرے کا ثواب دے گا اللہ. فوراً ہو سکتا ہے کسی ینگسٹر کے ذہن میں شاید سوال آ جائے، مولانا اس میں تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، زیر آسمان گئے، رائٹ لیفٹ آسمان، ایک سلام کر لیا، ایک حج کا، یہ کیسے ہو گیا؟ امام حسین کے بارے میں جتنے ثواب ہیں نا روایتوں میں، وہ استحقاقی نہیں، اعطائی ہیں. یہ جملہ میں نے کہا مشکل لفظ کہہ دیا تھوڑا، کہ بزرگ تو سمجھیں گے نا اس بات کو. امام حسین کے معاملے میں جتنے ثواب روایتوں میں، وہ ڈیزرو ہونے کی وجہ سے نہیں، ان کے کرم کی وجہ سے. پانی پی کر سلام کریں تو اللہ 1,00,000 درجات بڑھاتا ہے، 1,00,000 نیکی عطا کرتا ہے، 1,00,000 گناہ معاف کرتا ہے. جو پانی پی کر امام حسین کو سلام کروں گے قاتلوں پر لعنت بھیجے، تو ہم ڈیزرو کرتے ہیں کیا یہ؟ نہ نہ نہ، اللہ حسین کے معاملے میں یہ نہیں دیکھتا کہ تم ڈیزرو کرتے ہو یا نہیں کرتے. یہ کچھ باتیں ہیں جو میں کہتا چلا جا رہا ہوں، آپ کے دماغ میں رہے، کہ جو سارے اشتباہات ذہن میں آتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی آنسو بہے محبت امام حسین میں بہنا چاہیے اور حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے عداوت کے ساتھ بہنا چاہیے، یہ شرط ہے. تو ایک آنسو میں جنت کیسے دے گا اللہ؟ ہم ڈیزرو تھوڑی کریں، ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں. اللہ نے حسین کے معاملے میں دسترخوان ایسا رکھا ہوا ہے. اب یہ جواب حل ہو جائے گا، اللہ نے امام حسین کے ساتھ معاملہ ایسا رکھا ہوا ہے. بس عزیزوں، بات میں تقریباً اختتام تک لے آیا. ایک نان مسلم رائٹر ہیں جنہوں نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا پر لکھا، ان کی شان و سیرت پر، اور عجب فقرہ لکھا. کہتے ہیں کہ شام وہ سرزمین تھی کہ جو علی کی تلوار سے بھی فتح نہیں ہو پائی تھی صفین میں. شام وہ سرزمین ہے کہ علی کی تلوار کے باوجود بھی فتح نہ ہو سکی، اسے علی کی بیٹی نے اپنے خطبوں کے ذریعے فتح کیا. ایک نعرہ حیدری کا تو بنتا ہے یہاں پر بی بی زینب سلام اللہ علیہ خوشنودی کے لیے. اللہ صلی اللہ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر